اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ ہاں جی، آج کا لیسن لے لیں۔ آج ہماری اگلی دو آیتیں ہیں، آیت نمبر آیت نمبر 70 اور 71۔ آیت نمبر 70 اور 71 ہے۔ مجھے اصل میں نظر نہیں آتا، یہ اتنا باریک لکھا ہوا ہے کہ پڑھنے میں ٹائم لگ جاتا ہے۔ آیت نمبر 70 and 71، چلیں سٹارٹ کرتے ہیں۔ قالو، انہوں نے کہا، ادعو، پکاریں یا دعا کریں، لنا، ہمارے لیے، لام لیے اور نہ ہمارے لیے، ربا کا، رب کا، اپنے رب سے، یبین، وہ بیان کریں، لنا، ہمارے لیے، ما، کیسی ہو، ہیا، وہ، یعنی کہ وہ گائے۔ یہ تو آیت اب آپ کو یاد ہوگی، پہلے بھی ریپیٹ ہو چکی ہے 2 دفعہ۔ انا، بے شک، البقرہ، گائے، تشابہ، شبہ ہو گیا ہے، علینا، علی، پر، اور نون زبر الف نا، ہم پر، یعنی گائے کے بارے میں ہم پر اشتباہ ہو گیا ہے یا شبہ ہو گیا ہے، یا اس کو آپ کنفیوزڈ، کہ ہم کنفیوز ہیں۔ مجھے اس کا اردو کا صحیح لفظ نہیں سمجھ آ رہا، کنفیوزڈ ہیں ہم ابھی تک گائے کے بارے میں۔ وا، اور، انا، یہاں پر یہ 2 لفظ ہیں، انا، بے شک، اور پھر نون زبر الف نا بھی آ رہا ہے جس کا مطلب ہوتا ہے ہم، تو اس کا مطلب بنے گا بے شک ہم۔ انا اور نا، یہ دونوں ملے ہوئے ہیں یہاں پہ، اور بے شک ہم، ان، اگر، شاء، چاہا، اللہ نے، لمحتدون، لا، یقیناً، محتدون، ہدایت پا لیں گے یا ہدایت پانے والے ہوں گے۔ یہ لام جو ہے، یہ وہی لام ہے جس کے 3-4 میننگز میں نے آپ کو پہلے لکھوائے تھے، کے لیے، یقیناً، البتہ۔ تو یہاں پر اس کا مطلب ہے یقیناً اور محتدون، ہدایت پانے والے ہوں گے۔ قال، کہا، بریکٹ میں لکھ لیں موسیٰ علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام نے کہا، ان بے شک، وہ، یعنی کہ اللہ، یقولو، وہ فرماتا ہے، یا وہ کے لیے ہے، وہ فرماتا ہے، انہا، بے شک، ہا، وہ، بقرۃن، ایک گائے، بقرۃن، ایک گائے ہو، لا، نہیں، ذلولن، سودھی ہوئی، یعنی کہ وہ جو سکھاتے ہیں سیکھی بھی نہ ہو، تثیرو، جوتتی ہو، الارض، زمین کو، وا، اور، لا، نہیں، تسقی، پانی دیتی ہو، الحرث، کھیتی کو، مسلمتن، بے عیب ہو، مسلمتن، بے عیب ہو، لا، نہیں،
शियता कोई दाग, शियता कोई दाग हो, फी हा, फी में, हा इस, यानी इस गाय में। कालू वो बोले या उन्होंने कहा, अल आना अब, अल आना ये भी एक नया लफ्ज है और इसका मतलब होता है अब। शायद मुझे लगता है पीछे एक आध दफा गुजरा है। अल आना अब, जीता, जी लाए और ता ज़बर ता तुम, जीता तुम लाए, बिल हक की हक बात, फज़बहूहा इसके 3 पार्ट्स कर लें। फ फिर, ज़बहू ज़िबा किया और हा उसको यानी उस गाय को, फिर ज़िबा किया उस गाय को, वा और माँ नहीं, कादू लगते थे या मालूम होता था या लगते थे, या फ़अलूना वो करेंगे, या वो और फ़अला होता है करना, वो करेंगे, यानी कि वो ऐसा करते हुए महसूस नहीं होते थे। ठीक है जी, ये हो गया आपकी 2 आयतों का लफ्जी तर्जुमा। अब थोड़ी सी इसकी डिटेल समझ लें। वाकया आपको पता है शुरू से 3 लेसन्स में हमारा यही चल रहा है कि वो बनी इसराइल को कहा गया कि भाई एक गाय ज़िबा करो, अल्लाह की तरफ से हुक्म आया। तो उन्होंने, चाहिए तो ये था कि हुक्म आया था वो कोई सी गाय ले लेते और उसको ज़िबा कर देते और हुक्म पूरा हो जाता। लेकिन उन्होंने, चूंकि गाय उनके लिए बड़ी मुकद्दस थी और वो ज़िबा भी नहीं करना चाह रहे थे, तो उन्होंने फिर हुज्जतें शुरू कर दी और ज़्यादा से ज़्यादा सवाल करने शुरू कर दिए। तो जब भी वो कोई सवाल करते थे, अल्लाह की तरफ से कोई ना कोई उसमें मजीद सख्ती आ जाती थी। और इस तरह करते करते अब आपने देखा है कि पहले उन्होंने कहा कि जी हमें बताएं कि वो कैसी हो। अल्लाह ने कहा कि भाई वो गाय जो है वो ना तो बूढ़ी हो ना छोटी हो, जवान होनी चाहिए। फिर उन्होंने कहा कि अच्छा नहीं, हमें अभी भी समझ में नहीं आया, हमें और बताएं, कोई और उसकी स्पेसिफिकेशन बताएं। तो अल्लाह ने फरमाया कि उसका रंग जो है वो जर्द होना चाहिए और गहरा जर्द रंग हो, और वो भी गहरा भी हो लेकिन देखने में वो बुरा भी ना लगे, अच्छा लगे। तो अभी भी वो चाहते तो ज़िबा कर सकते थे, लेकिन उन्होंने फिर सवाल कर दिया कि नहीं, अभी हमें, उन्होंने कहा कालू, अल्लाह ताला से आप पूछें, हज़रत मूसा को कहा कि आप उनसे पूछें अल्लाह पाक से कि वो हमें मजीद उसके बारे में कुछ बताएं। अभी भी हमें कुछ, हम कंफ्यूज्ड हैं उस गाय के बारे में, हमें मजीद उसके बारे में कुछ बताएं। तो अब अगर वो हमें कुछ ना कुछ अल्लाह पाक और बता देंगे तो फिर इंशाल्लाह हम उसको ज़िबा कर देंगे, हम बात को समझ जाएंगे। तो कौला फरमाया हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ने, इन्नहु यकूलु कि बेशक अल्लाह पाक कहते हैं, इन्नहा बकरतुन के बेशक वो जो गाय है, ला ज़लूलुन वो न तो सुधी हुई हो, तुसीरुल अर्दा न जमीन जोतती हो, वला तस्किल हरसा और न ही पानी देती हो खेतियों को। यानी कि वो ऐसी गाय हो जिससे कोई काम न लिया जाता हो। जैसे आमतौर पर खेतों को पानी देने के लिए गाय यूज करते हैं, वो जो कुएं के गिर्द घूमती है और पानी निकालती है कुएं से, और वो पानी खेतों को दिया जाता था। तो वो इस काम के लिए भी इस्तेमाल ना हो। फिर ये कि जमीन को जोतने के लिए वो जो हल लगाकर पीछे और उसको चलाया जाता है, तो इस काम के लिए भी इस्तेमाल ना हो, यानी उसको सुधी भी ना हो, सीखी भी ना हो। और फिर मजीद फरमाया मुसल्लमतुन कि बेऐब हो, उसमें किसी किस्म का कोई ऐब ना हो, ला शिअत फीहा और ना ही उसमें कोई दाग हो। तो इतनी अब सवाल कर करके वो बिल्कुल एक परफेक्ट किस्म का जानवर अल्लाह पाक ने उनको बता दिया कि ये ज़िबा होना चाहिए।
اب اگر ان کے پاس اب کوئی گنجائش نہیں بچی تھی کہ وہ مزید سوال کرتے، اور ان کو اب مجبوراً اس کو ذبح کرنا پڑا. قالو وہ بولے، الآن اب، جیتا آپ لائے ہیں، بالحق صحیح بات، یعنی اب آپ نے ہمیں ساری ڈیٹیل صحیح طرح بتا دی ہے. فذبحوها، اور پھر انہوں نے اس کو ذبح کیا. حالانکہ ان کا دل نہیں تھا یہ سب کچھ کرنے پہ، ایسا لگتا نہیں تھا کہ وہ گائے کو ذبح کریں گے، لیکن چونکہ اللہ کا حکم تھا تو ان کو ماننا تو تھا. اور اب اتنے سوال کرنے کے بعد جو گائے بنتی تھی کہ یہ ساری ٹرمز اینڈ کنڈیشنز کے اوپر جو گائے فٹ آتی تھی، وہ گائے تھی کہ جو خاص ان کی پوجا پاٹ میں استعمال ہوتی تھی، جو خاص طور پر جس کی وہ پرستش کرتے تھے، وہ خاص گائے نکلی. تو اگر وہ یہ سوال نہ کرتے تو وہ تو کوئی سی گائے ذبح کر سکتے تھے، لیکن اتنی زیادہ سوال کرنے سے پھر یہ ہوا کہ ان کے لیے وہ گائے ذبح کرنا اور مشکل ہو گیا، کیونکہ وہ بالکل اس اسپیسیفکیشن پہ فٹ آ رہی تھی جو ان کے لیے بہت ہی زیادہ مقدس گائے ہوتی تھی. تو بہرحال اس ساری کاروائی کے بعد انہوں نے وہ ذبح کرنی پڑی ان کو، حالانکہ ان کا ارادہ یا ان کا دل نہیں مان رہا تھا. تو یہ تو بنی اسرائیل کا ایک واقعہ ہے، لیکن اس میں ہمارے لیے بھی یہ سبق ہے کہ ہمیں بھی دین کے جو احکامات ہوتے ہیں ان میں بہت زیادہ حجتیں نہیں کرنی چاہیے، بہت زیادہ اس میں سوال نہیں کرنے چاہیے، میم میخ نہیں نکالنی چاہیے. جو اللہ پاک نے حکم دیا ہے بس اس کو، چاہے وہ سمجھ آ رہا ہے چاہے نہیں آ رہا، اس کو پورا کر دینا چاہیے. اس میں بہت زیادہ سوال جواب نہیں کرنے چاہیے، اور اس میں بہت زیادہ پرفیکشن نہیں ڈھونڈنی چاہیے. تو اللہ پاک نیتیں دیکھتے ہیں، نیت کو خالص رکھ کے جو احکامات اللہ نے دیے ہیں ان کو پورا کرنا چاہیے، اور فضول اور بہت زیادہ سوالوں سے گریز کرنا چاہیے. جو ہم بہت زیادہ کوسچنز کرتے ہیں نا، کوئی بات سمجھ نہیں ہوتی ہے تو ہم گھما کے پھر کوسچنز کرتے ہیں اس کے بارے میں، تو یہ نہیں کرنی چاہیے. اس سے معاملہ اور الجھ جاتا ہے. بس سیدھی سیدھی جو بات سمجھ آئی ہے اس کو فالو کر لیں. تو یہ ہو گیا ہمارا لیسن. اس کو اب آپ اچھی طرح سے تیار کریں، پریپیئر کریں، اور پھر سینڈ کر دیں. ویسے آپ لوگوں کے لیسنز آ رہے ہیں ماشاءاللہ، بہت اچھے ہوتے ہیں، دل خوش ہو جاتا ہے سن کے. سب نے اتنا اچھا یاد کیا ہوتا ہے. تو اللہ پاک آپ کو اور زیادہ استقامت دے، اور آپ اور زیادہ اچھی طرح سے اس کو کریں، اور پورا قرآن اسی طریقے سے آپ ختم کریں. مجھے بھی اللہ پاک اس کی توفیق دیں اور آپ کو بھی توفیق دیں. اچھا، آج آپ کے لیے ایک چھوٹا سا سارٹ آف گفٹ بھی ہے جو میں ابھی آپ کو سینڈ کروں گی. ایک چھوٹا سا کلپ ہے تلاوت کا، وہ گفٹ بھی ہے اور آپ کا سیلف اسیسمنٹ بھی ہے. اس کو آپ سنیں، اور وہ آپ کے پچھلے لیسن میں سے ہی ہے جس کو آپ نے پڑھا ہوا ہے. ذرا آنکھیں بند کر کے بغیر قرآن کو کھولے اس کو غور سے سنیے گا، اور پھر آپ اپنی اسیسمنٹ کریں کہ آپ کو کتنا آتا ہے. وہ سنیں گے تو آپ کو کتنی سمجھ آ رہی ہے، وہ آپ نے پڑھا ہوا ہے. تو یہ ضرور اس کو آپ نے سننا ہے، اور مجھے فیڈ بیک بھی دینا ہے آپ نے کہ اس کی آپ کو کتنی سمجھ آئی اور وہ آپ کو سننے میں کیسا لگا. ٹھیک ہے نا؟ چلیں، یہ آپ کا ہو گیا لیسن. اور سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.